ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں، ان کو چاہیے جامن اچھی طرح دھو کر اس پر ٹوٹ پڑیں، یعنی خوب کھائیں۔ جامن بہت اچھی بھوک لگاتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ تیل مسانے کو طاقت دیتا ہے، اس لیے تیل والی ریوڑی یا گجا کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ صبح سویرے اگر آپ نماز فجر کے لیے اٹھ گئے تو اس کے نتیجے میں آپ کے رزق و مال میں برکت ہوگی۔ اگر صبح نہیں اٹھیں گے تو بہت پریشان اور بہت رنجیدہ رہیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے ساتھ کھانا بھی دل کے لیے بہت مفید ہے۔ کچھ عرصہ تک یہ ٹوٹکا استعمال کریں، دل کی گھبراہٹ نہیں رہے گی۔ تہجد کے وقت 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ ان کو وسیع رزق عطا فرماتے ہیں۔ آج ہی سے اپنی عادت بنا لیجئے اور رزق کی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کیجئے۔ نزلہ کا دیسی علاج 12 گرام سونف اور 7 عدد لونگ 2 کلو پانی ڈال کر چولہے پر خوب جوش دیں۔ جب 250 گرام پانی رہ جائے، 1 تولہ مصری ڈال کر چائے نوش فرما لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے اس وقت بدھ والے دن ظہر عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں اور قبول ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں۔ گالی دینا بند۔ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی زبان کو درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کر ہدیہ کریں، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ ناشپتی معدے کی اصلاح کرتی ہے اور اسے طاقت دیتی ہے۔ ناشپتی کھانے کے بعد اور سفر جل کھانے سے قبل کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جس کے دل گھٹنے کی بیماری ہو، کھانے کے بعد ناشپتی کھائے۔ جسم کی کمزوری، خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے منکا سیاہ، مصری، آلو بخارا، انجیر، یہ سب چیزیں 10-10 تولہ لے کر پیس لیں اور اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ پھٹا فٹ رہنا چاہتے ہیں، ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو۔ دوپہر کا کھانا عام آدمی کی مانند، رات کا کھانا غریبوں جیسا ہونا چاہیے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ دیسی مرغے کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملائیں، پھوڑے پھنسیوں پر لیپ کر دیں، اس مرض سے جان چھوٹ جائے گی۔ کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دائیں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کھینچ کرتا ہے۔ سردی لگنے، میل جمنے، پھنسیاں نکلنے، چوٹ لگنے سے کان میں درد ہونے لگے تو ادرک کے رس کو کپڑے سے چھان کر 3 سے 4 قطرے ڈالیں، اس سے کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، بچھو ایک مفسد آدم تھا جو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا کر لوگوں کو لڑاتا تھا۔ ہم آج آپ کو نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ مردانہ کمزوری کا ٹاپ کلاس نسخہ ہے۔ کمر کس، موچرس، موصل شکاکل، مصری ستاور، سمندر سوکھ ناگر، موتھا فلافل دراز، تخم کاسنی، تمام چیزوں کا ہم وزن 30 گرام لے لیں۔ تمام ادویات کو اچھی طرح صاف کر کے علیحدہ علیحدہ کوٹ لیں۔ جب صفاف تیار ہو جائے تو اس کو کسی ڈبے میں رکھ لیں۔ روزانہ خوراک 1 چائے والا چمچ، صبح خالی پیٹ، رات کو سوتے وقت دودھ کے ہمراہ لے لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔